إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء کی آیت نمبر 101 سے شروع کریں گے. اس سے پہلے 3 چیزوں پر مسلسل بحث جاری ہے. ایک اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امپورٹنس، اور دوسرا پھر قتال کی اہمیت، اور تیسرا اس قتال کے لیے مین پاور پرووائڈ کرنے کے لیے اس وقت حکم دیا گیا کہ تمام لوگ ہجرت کر کے مدینہ شریف میں جمع ہو جائیں. تو ہجرت پر بھی مسلسل 3 رکوع پہلے گزرے ہیں. اب قتال کے دوران ایک اہم ترین مسئلہ ڈسکس ہونے جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قتال کے دوران اگر نماز کا وقت آ جائے تو اس صورت میں نماز کس طرح ادا کی جائے گی. کیونکہ جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ کتاب التفسیر چیپٹر میں سورۃ النساء کی یہ آیت نمبر 101 کے تحت حدیث شریف موجود ہے کہ مشرکین نے یہ پلان کیا کہ مسلمانوں کو عصر کی نماز خصوصاً یہ اپنے ماں باپ اور اولاد سے بھی بڑھ کر عزیز ہے، لہٰذا جیسے یہ نماز کے اندر مشغول ہوں ان پر دعویٰ بول کر ان کو شہید کر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی وحی کے ذریعے خبردار کر دیا کہ مشرکین یہ گندا ارادہ اور خبیث ارادہ رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی پھر صلاۃ الخوف کے احکام بھی نازل ہو گئے کہ قتال کے دوران جب خوف کی حالت ہوگی تو اس وقت نماز ادا کرنے کا پروسیجر کیا ہوگا. یہ ہے اس کا سیاق و سباق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم سفر کرو زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز کے اندر قصر کر لو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ آپشنل ہے اس اعتبار سے کہ کوئی حرج نہیں ہے. قرآن پاک میں کئی جگہ پر اسی طریقے سے ایڈریس کیا گیا ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں آیا کہ صفا اور مروہ کی جو سعی ہے اگر تم کرو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہاں حرج نہیں سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اجازت مرحمت فرما دی ہے کہ جب تم سفر میں ہو، خصوصاً سفر کے اندر، قتال کے سفر میں، تعویل خاص کے اعتبار سے اور تعویل عام کے اعتبار سے تمام سفر کے اندر، تو نماز میں قصر کر لیا کرو. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ کافر تمہیں اس پرٹیکولر نماز کی حالت میں نقصان پہنچائیں گے. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں. یعنی وہ یہ ارادہ کریں گے کہ مسلمانوں کو نماز کے دوران اٹیک کریں اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں. لہٰذا یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو قتال کے سفر کے دوران کے لیے ہے، لیکن
تعویل عام کے اعتبار سے کوئی بھی سفر ہو اس کے اندر قصر کرنے کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحمت فرمائی ہے، اور وہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی آیت کے بارے میں پوچھا تھا کہ کیا یہ آیت نماز میں قصر کرنے والی صرف قتال کے بارے میں ہے، یا قتال سے ہٹ کر بھی جب کبھی کوئی سفر اختیار کرے تو وہ قصر کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے صدقہ ہے، تمہارے لیے تحفہ ہے، اس کو قبول کرو۔ یعنی قصر نماز جو ہے وہ سفر کے دوران، عام سفر میں بھی اور قتال کے سفر میں تو بالخصوص، جبکہ خوف بھی جمع ہوگا۔ تو اس کانٹیکسٹ میں کچھ احادیث میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک تو یہ میں نے حدیث بیان کر دی کہ یہ صلاۃ الخوف ہو یا مسافر کی نماز ہو، دونوں کے لیے نماز کو قصر کرنا ہے۔ اس کے ثبوت میں تو صحیح مسلم کی حدیث پیش کر دی۔ اب آج کل بہت بڑا ایک مسئلہ ڈسکس ہوتا ہے کہ مسافر کب سے مسافر شمار ہوگا، مختلف اقوال اس کے اوپر آتے ہیں۔ تو صحیح بخاری کے اندر صحیح سند کے ساتھ، ظاہر ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور صحیح بخاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد مرفوع احادیث قطعی الصحت ہیں، اس پہ امت کا اجماع ہے۔ جو احادیث ہیں، ضعیف اقوال صحیح بخاری میں بھی موجود ہیں، لیکن جو احادیث ہیں وہ سب کی سب قطعی الصحت ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 48 میل کے اوپر قصر فرمایا کرتے تھے، 48 میل کے اوپر، جبکہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 میل کے اوپر بھی قصر فرمایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ مختلف احادیث میں مختلف اقوال، اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کئی صحابہ کے آثار ملتے ہیں، حتیٰ کہ صحیح بخاری میں یہاں تک آتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفے سے نکلتے تھے، ابھی کوفے کے گھر نظر آ رہے ہوتے تھے اور وہ قصر نماز شروع کر دیتے تھے۔ تو میں نے اس معاملے میں یہی سمجھا ہے، اور یہ بات جو ہے وہ حق کے زیادہ قریب ہے، کہ اصل میں یہ مسئلہ ہے اجتہادی۔ جب آپ کو یہ واقعی یقین ہے کہ آپ غریب الوطنی کی حالت میں ہیں اور اپنے شہر سے دور ہیں، تو آپ قصر کریں گے۔ اب یہاں سے کوئی ہمارے جہلم سے جاتا ہے دینے تک، تو یہ زیادہ سے زیادہ 12-13 کلومیٹر بنتا ہوگا، لیکن ایک بندہ ایک پرٹیکولر کام کے لیے یہاں سے نیت کر کے نکلا، اور ظاہر ہے اس کو سفر کی ایک تھوڑی بہت مشقت بھی اٹھانی پڑی، اور شام کو وہ کام کر کے واپس آ جاتا ہے۔ اب ہم اس چکر میں پڑ دیں یہ فاصلہ کتنا ہے، تو فاصلے کے تو مختلف اقوال ملتے ہیں۔ تو وہ شخص خود سمجھ لے کہ یہ اس کی روٹین میں ایک سفر شامل ہے اور اس کو اس سفر کے لیے تردد کرنا پڑ رہا ہے، تو وہ نماز قصر کر سکتا ہے۔ قصر کرنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اس میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف ہے وہ منفرد ہے، ان کے نزدیک نمازیں قصر کے ساتھ پڑھنا یہ واجب ہے، جبکہ باقی تمام ائمہ محدثین اور فقہاء کرام کا یہی موقف ہے کہ نماز قصر کرنا سنت ہے، مستحب ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ میں حدیث بھی اس پہ پیش کر دوں گا۔ تو سفر جو ہے، اگر آپ خود سمجھ رہے ہیں کہ یہ واقعی سفر ہے، تو اس سفر کے اوپر قصر کریں۔ اب اس میں کوئی یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ جی یہ آج کل جہاز کا اور ٹرین کا بڑا آرام دہ سفر ہوتا ہے۔ بھائی جتنا مرضی آرام دہ سفر ہو، سفر اپنا آپ ضرور انسان کو دکھاتا ہے، اس میں انسان کو بھوک پیاس اور ان تمام چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے، تو وہ قصر کرے گا۔ اب دوسرا مسئلہ اس کے اندر یہ آتا ہے، ایک تو یہ مسافت کا، دوسرا ہے مدت کتنی ہو۔ تو اس میں صحیح بخاری کے اندر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن کا، ابن عباس سے، بلکہ عبداللہ بن عمر سے نہیں، عبداللہ بن عمر سے اگلا اثر ہے جو میں پیش کروں گا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 19 دن تک ٹھہرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز ادا کی۔ تو یہ 19 دن والا بھی ملتا ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر 15 دن والا بھی ملتا ہے، کہ وہ 15 دن کے لیے رکے اور انہوں نے قصر نماز ادا کی۔ تو 19 دن کے اندر 15 بھی شامل ہے، تو سب سے مضبوط رائے یہ ہے کہ 19 دن۔
اور یہ تو اس صورت میں ہے کہ جب انسان کو پتا ہو. اگر انسان کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ کتنی دیر کے لیے وہاں جانا ہے، ہو سکتا ہے 2 دن کے لیے، ہو سکتا ہے 3 دن کے لیے. جیسے بعض اوقات یہاں سے ہمارے جیلم سے لوگوں کو اسلام آباد علاج کی خاطر جانا پڑتا ہے. آج کل کرتے بعض اوقات 1 ہفتے 2 ہفتے 3 ہفتے بھی گزر جاتے ہیں. اگر یہ صورتحال بن جائے تو مسلسل ہی وہ قصر نماز پڑھے گا. اور اس کا ثبوت جو ہے وہ مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ آذربائیجان کی جو جنگ تھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں، جب رشیا فتح ہوا تھا، اس دوران عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم تمام صحابہ کرام کے ساتھ برف باری وہاں شروع ہو گئی تھی. تو 6 مہینے تک آج کل کرتے کرتے 6 مہینے بیت گئے اور صحابہ کرام نے 6 مہینے تک قصر نماز ادا کی. کیونکہ یہ مسلسل خوف کی بھی کیفیت ہے. خوف سے مراد صرف جان والا خوف نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی سچویشن کلیئر نہیں ہے، ٹائم کا پتہ نہیں ہے. تو اگر اسی طریقے سے آج کوئی شخص کسی ہاسپٹل میں کسی مریض کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے اور وہاں اس کو آج کل کرتے ہوئے 2 ہفتے 3 ہفتے ایون مہینہ 2 مہینے 6 مہینے بھی گزر جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ قصر نماز ادا کرے گا. اور اگر وہ بہت وہمی بندہ ہے تو نماز پوری بھی ادا کر سکتا ہے. کیونکہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سفر کے دوران مکمل پوری نماز بھی ادا کر لیا کرتی تھی، فرض یعنی کہ پورے پڑھا کرتی تھی. اور اس میں مخالفت کوئی کسی کی موجود نہیں ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث اور کسی صحابی کے عمل کے دوران کے درمیان اختلاف آئے اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس اختلاف کو بیان کریں اور اس کی وجہ سے اس صحابی کی مخالفت کر دیں، تب وہ قول خلاف ہوگا مرفوع حدیث کے، ادروائز نہیں. مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک تراویح کی نماز جماعت سے پڑھی، جبکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے کو اسی طریقے سے چھوڑ دیا. سیدنا عمر کے بھی شروع کے سالوں کے اندر معاملہ اسی طرح رہا. پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی جماعت پورا مہینہ شروع کروائی. اگرچہ یہ عمل بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر تھا، لیکن صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا اور اجماع حجت ہے. تو صحابہ کرام میں اختلاف آئے تو صرف حدیث دیکھ کر کسی صحابی کے قول کو چھوڑ نہیں دینا ہوگا، بلکہ یہ دیکھنا ہوگا اس کے اس عمل کے اوپر کسی دوسرے صحابی نے اس کی مخالفت کی ہے. اگر نہیں کی تو اس پر اجماع تصور ہوگا. جیسا کہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنے کے بارے میں اگرچہ میں نہیں کاٹتا، لیکن اس پہ صحابہ کا اجماع ہے کہ یہ جائز ہے. اور اس حدیث کے راوی صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مچھیں پست کرو، اور عبداللہ بن عمر کا یہ اثر صحیح بخاری میں موجود ہے کہ وہ مٹھی کے بعد داڑھی کو کاٹ دیا کرتے تھے. تو راوی اپنی روایت کو سب سے بہتر سمجھتا ہے، ان کے اس عمل کی وجہ سے کسی نے ان کی مخالفت نہیں کی. بخاری میں تو موجود ہے کہ حج اور عمرے کے موقع پر، اور الموطا امام مالک کے اندر یہاں تک موجود ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سال حج کرنا ہوتا تھا اس سال رمضان سے لے کر حج تک داڑھی نہیں کاٹا کرتے تھے. کیا مطلب؟ ویسے کاٹا کرتے تھے لیکن اس سال نہیں کاٹا کرتے تھے، رمضان سے لے کر حج تک. تو مطلقاً عبداللہ بن عمر کاٹا کرتے تھے. مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ والے بال بھی صاف کیا کرتے تھے، یہاں یہ والے بال جو ہے. تو اس معاملے میں کوئی بہت زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جب سے وہ شمائل ترمذی کی حدیث سامنے آئی ہے وہ تو معاملہ بالکل کلیئر ہو گیا. دنیا میں ایک ہی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ جو بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی کتنی تھی. وہ شمائل ترمذی کے آخری چیپٹر میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا بیان. ایک تابعی آگے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. اور یہ تابعی وہ تھے جو کہ قرآن پاک لکھا کرتے تھے، مصحف لکھا کرتے تھے، کاتب تھے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. یہ صحیح بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شکل جو احادیث کے اندر آئی، یعنی آپ کوئی سفید داڑھی میں دیکھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے، کالی داڑھی میں جس طریقے سے احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شکل آئی ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم اپنا خواب بیان کرو. تو انہوں نے اپنا خواب ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا. اس کے اینڈ کے اوپر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں دیکھتے تو اس سے مختلف نہ پاتے جس طرح کہ تم نے خواب میں دیکھا ہے. تو اس میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے بارے میں، باقی چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں، اور پھر داڑھی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی
پورے چہرے مبارک پر پھیلی ہوئی گھنی تھی اور وہاں تک سینے کے حصے پر پھیلی ہوئی تھی جو گلے سے ملا ہوا ہوتا ہے، نحر تک، یہ والا حصہ نحر، یہ ہڈی، یہ جو بالکل 2 شانوں تک جاتی، یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پھیلی ہوئی تھی. تو اس حدیث کی وجہ سے یہ جو کہتے ہیں نا پورا سینہ بھرتی تھی، اس سے بڑا دنیا کا کوئی جھوٹ ہی نہیں ہے، کہیں لکھا ہی نہیں ہوا. یہ سراسر منافقت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا ہے. اسی حدیث کا غلط ترجمہ کیا ہوا ہے، حالانکہ دارالسلام نے بھی بالکل صحیح ترجمہ کر دیا ہے. نہر بھائی ڈکشنری میں دیکھ لیں، اس ہڈی کو کہتے ہیں سینے کے ابتدائی حصے والی ہڈی. یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی. اور اس پر میرا اجتہاد یہ ہے، جو علماء بڑے پریشان ہیں آج اس اجتہاد کے اوپر، کہ عبداللہ بن عمر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے ہی اس لیے تھے کہ وہ اپنی داڑھی کو حضور کی طرح کرنے کی کوشش کرتے تھے. کیونکہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں اپنی سواری بٹھایا کرتے تھے جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران بٹھائی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے وہ وہاں رکتے تھے، ایک ایک چیز کو وہ کاپی کرتے تھے. تو میرا یہ گمان ہے کہ عبداللہ بن عمر جنہوں نے خود حدیث سن رکھی تھی کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مجھے پس کرو، ان کو نہیں تھا پتا کہ یہ داڑھی کاٹنا گناہ ہے، نعوذ باللہ. جس طرح آج کل بعض غیر مقلدین کہتے ہیں، غیر مقلدین، اہل حدیث نہیں، اہل سنت نہیں. غیر مقلد وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے قرآن و حدیث سے رزلٹ نکالتا ہے، اور اصحاب الحدیث اور اہل السنہ وہ ہوتے ہیں جو کتاب و سنت کو سلف کے منہج پر مانتے ہیں، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے اقوال کی روشنی میں. غیر مقلدین منکرین حدیث بھی غیر مقلدین ہے. تو جو اہل السنہ ہوگا وہ صحابہ کرام کے منہج کے مطابق چلے گا. تو اگر کوئی مٹھی کے بعد نہ کاٹے بہت اچھی بات ہے، ہم بھی نہیں کاٹتے، لیکن اس کی بجائے جو لوگ کاٹتے نہیں ہیں وہ حرام کام اس طرح کرتے ہیں کہ اپنی داڑھی فولڈ کی ہوتی ہے اندر، اور لوگوں کہہ رہے ہوتے ہیں مٹھی کے بعد کاٹنا حرام ہے، اپنی داڑھی اندر فولڈ کی ہوتی ہے. اور ابو داؤد کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس شخص سے بری ہوں جو اپنی داڑھی کو گرا لگاتا ہے. اس سے بڑا حرام کام کر رہے ہوتے ہیں وہ، جو واقعی متفقن علیہ حرام ہے، صرف داڑھی کو چھوٹا دکھانے کے لیے. تو بھائی آپ کاٹ لیں مٹھی کے بعد، اگر آپ کو لمبی داڑھی اچھی نہیں لگتی ہے بجائے اس کو فولڈ کرنے کے. تو یہ ایکسٹریم رویے نہیں ہونے چاہیے. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا منہج دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا ہے. تو صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث جو میں نے بیان کر دی کہ 19 دن والی، تو اس سے یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن تک کے لیے جب رکتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو اثر فرمایا کرتے تھے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران ظہرین اور مغربین بھی پڑھا کرتے تھے، یعنی ظہر اور عصر کو جمع فرما لیتے تھے اور مغرب اور عشاء کو جمع فرما لیتے تھے. اور جامعہ ترمذی میں اس کی ڈیٹیل صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طریقوں سے جمع فرما لیا کرتے تھے، یعنی ظہر کے ساتھ عصر بھی اور کبھی عصر کے ساتھ ظہر بھی، اسی طریقے سے مغرب کے ساتھ عشاء بھی یا کبھی عشاء کے ساتھ مغرب. اور باقی تیسرا طریقہ جو ہے درمیان میں جمع کرنا، جمع سوری، یعنی ظہر کو آخری وقت میں پڑھنا اور عصر کو اول وقت میں اور مغرب کو آخری وقت میں اور عشاء کو اول وقت میں. اس پہ تو پوری امت کا اجماع ہے، اس پہ تو حنفی بھی مانتے ہیں کہ اگر جمع سوری کر لی جائے. اب ایک اور مسئلہ جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ جمع بین الصلاتین کے اعتبار سے ہے کہ عام حالت میں کیا نمازیں جمع کر کے پڑھی جا سکتی ہیں. تو اس میں بھی صحیح مسلم کے اندر اوپر تلے 3 احادیث کنٹینیوس موجود ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے ہمیں مدینہ شریف میں نمازیں جمع کر کے پڑھائیں، ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء. تو تابعی نے پوچھا کہ یہ کس لیے کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تاکہ امت پر کوئی مشقت نہ رہے اس معاملے میں، یعنی یہ آپشن بھی ایک موجود ہے. لہٰذا ہمارے جو اہل تشیع بھائی نمازوں کو جمع کرتے ہیں تو یہ کوئی اتنی ناپسندیدہ بات بھی نہیں ہے. کبھی کبھار نمازوں کو جمع کرنے کے اوپر تو اہل سنت کا بھی اجماع ہے. البتہ اس کو روٹین بنا لینا تو مزے کی بات ہے کہ یہ اہل تشیع کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جمع بین الصلاتین کرنا عام حالت کے اندر روزانہ اور ہمیشہ کرنا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، صرف جواز کی حد تک ہے. پاکستان نظریاتی کونسل جو ہے، اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان میں،
انہوں نے ایک کتاب لکھوائی ہے پاکستان کے دینی مسالک، ثاقب اکبر صاحب سے. انہوں نے تمام مکاتب فکر کے علماء کے ساتھ انٹرویوز کرنے کے بعد بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، اسماعیلی، ان سب لوگوں سے انٹرویوز کرنے کے بعد، ان کے علماء سے ریٹن فارم میں ان کے عقیدے لینے کے بعد ایک کتاب لکھی ہے پاکستان کے دینی مسالک. تو اس میں جو شیعہ والا چیپٹر ہے اس میں شیعہ علماء نے یہ بات لکھ دی ہے کہ نمازوں کو جمع کرنا ہمارے نزدیک مستحب نہیں ہے، اگر کوئی کر لے تو یہ جواز کی حد تک ہے، اس کی روٹین کوئی مستحب کام نہیں، لہذا یہ بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. شیعہ کو بھی یہ چاہیے کہ اس کو روٹین نہ بنائیں، اور اہل سنت کو بھی یہ چاہیے کہ جو لوگ جمع کر رہے ہیں ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھیں. اس میں بڑی ٹالرنس موجود ہے، زور اثر مغرب اور عشاء. بہرحال سفر کے دوران تو ہمیشہ ہی سنت ہے. اور الموطا امام مالک میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بارش کے دوران بھی نمازوں کو جمع فرما لیا کرتے تھے. یعنی سخت بارش ہو اور ظاہر ہے کہ اب مغرب پڑھ کے لوگ گھر جائیں گے، پھر واپس آنے میں تردد ہوگا، تو نمازوں کو جمع فرما لیا کرتے تھے. لہٰذا بارش کے اندر بھی نمازوں کو جمع کرنے کا جواز صحابہ کرام علیہم رضوان سے ملتا ہے. تو یہ معاملہ ہمارا الحمدللہ کثر کے اعتبار سے کلیئر ہوا. بس اس میں آخری بات سن لیجئے کہ فرض تو سارے پڑھنے ہیں، فجر کے 2 فرض قصر یا صلاۃ الخوف میں، ظہر کے 2 فرض، عصر کے 2 فرض، مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 2 فرض. عشاء کے وتر بھی پڑھنے ہیں ساتھ اور فجر کی 2 سنتیں بھی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی فجر کی 2 سنتیں اور وتر پڑھے ہیں. تو وتر آپ 1 بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بھی، 5 بھی، 7 بھی، 13 تک ثابت ہے صحیح بخاری میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن عمومی عمل 3 وتر ہی تھا، صحیح بخاری میں موجود ہے. ایک تابعی کہتے ہیں کہ ہم نے تو صحابہ کرام کو اسی عمل پر پایا کہ 3 وتر وہ پڑھتے تھے، جو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں رمضان ہو یا غیر رمضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ عموماً نہیں پڑھا کرتے تھے. 8 رکعت نوافل اور 3 وتر ساتھ، اور وہی ہمارے لیے رمضان کے اندر سنت تراویح کے طور پر. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار 13 رکعتیں بھی پڑھ لیا کرتے تھے. عمومی عمل آپ کا 11 رکعت تھا. اب آیت نمبر 102 سے شروع کرتے ہیں. یہ پرٹیکولر قتال کے میدان کے بارے میں ہے، اور یہ بڑی اہل محبت کے لیے بڑی زبردست یہ آیت مبارکہ ہے کہ قتال کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے وہ ایک امام، اب صحابہ اکرام کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہم میں سے ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھے. حالانکہ یہ بھی کیا جا سکتا تھا کہ مسلمانوں کے 2 گروہ بنا لیے جاتے، پہلے ایک نماز ادا کر لیتے، پھر دوسرے، ان کے لیے ایک امام ہو جاتا، ان کے لیے ایک دوسرا امام ہو جاتا. لیکن صحابہ اکرام علیہم رضوان کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی اس فضیلت کو انڈورس کرتے ہوئے ان کے لیے صلاۃ الخوف کا طریقہ ارشاد فرمایا. اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب کبھی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں تشریف فرما ہوں. یہ پرٹیکولر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے. آپ جب ان میں موجود ہوں قتال کے دوران، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ایک گروہ آپ کے ساتھ ہو لے. فَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ اپنے اسلحے کو بھی اپنے ساتھ رکھے، یعنی نماز کے دوران بھی اپنا اسلحہ اپنے ساتھ رکھے، سوائے یہ کہ کوئی بیمار ہو یا کوئی اور معاملہ ہو وہ آگے آ جائے گا. فَإِذَا سَجَدُوا، پس جب وہ سجدہ کر چکیں یعنی 1 رکعت پڑھ چکیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو وہ پڑھ کر ہو جائیں تمہارے پیچھے. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا، اور پھر دوسرا گروہ آ جائے جس نے نماز نہیں پڑھی. اس کو آپ سمجھ لیں یہ کیا ہے. صحیح بخاری اور مسلم کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے. ہوتا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان میں موجود ہیں قتال کے دوران اور نماز کا وقت آ گیا تو صحابہ اکرام 2 حصوں میں بٹ جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے صلاۃ الخوف قصر ہی پڑھانی ہوتی تھی 2 فرض،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی نیت کرتے تھے، ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز کی نیت کرتا تھا. جب ایک رکعت مکمل ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت میں کھڑے ہو جاتے اور دوسری رکعت میں کھڑے رہتے، یہاں تک کہ جو پیچھے والے تھے وہ اپنی دوسری رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر لیتے. پھر وہ ان لوگوں کی جگہ پر چلے جاتے جو اس دوران پہرا دے رہے ہوتے تھے، اور وہ لوگ آ کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے کھڑے ہو جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری رکعت ہوتی کیونکہ آپ اتنی دیر کھڑے رہتے، اور ان کی پہلی رکعت ہوتی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی ایک رکعت پڑھاتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتحیات بیٹھ جاتے تشہد میں. لیکن اب جو پیچھے آگے کھڑے ہوئے ہیں ان کی تو ایک رکعت ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھے رہتے یہاں تک کہ وہ پیچھے والے اپنی دوسری رکعت بھی خود سے مکمل کر لیتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہی سلام پھیرا کرتے تھے. یہ طریقہ ہوتا تھا. یہ محبت کے نظارے ہیں جناب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کی فضیلت کو حاصل کرنا. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور اے محبوب جب تم ان میں تشریف فرما ہو، یہ اس وقت کے لیے پرٹیکولر. تو جس نے گروہ نے نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ فَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، پس اب وہ بھی نماز پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن اپنے ساتھ بچاؤ کا سامان اور ہتھیار بھی رکھیں. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً. یہ ہے وہ بات کہ کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحے اور اپنے ساز و سامان سے تو وہ یک بار ہی تم پر ٹوٹ پڑے. اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ قتال کے دوران دو گروہ، ایک پہرے پر ہو اور دوسرا ایک رکعت پڑھے، پھر وہ اپنی ساتھ ہی پوری کرنے کے بعد چلا جائے، اور پھر جو پہرے والا ہے وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز مکمل کرے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ، اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تمہیں تکلیف بارش کی وجہ سے ہو یا تم بیمار ہو. ان تضعوا اسلحتکم، تو تم اپنے ہتھیار اٹھ کر سائڈ پہ رکھ سکتے ہو، بارش کے دوران بھی اور تکلیف کے دوران بھی. ظاہر ہے کہ اس وقت انسان کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے کہ اگر وہ نماز کے دوران ہتھیار بھی اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہو. لیکن بات یاد رکھو، وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، لیکن تم دشمن کی نقل و حرکت کے معاملے میں ہوشیار رہو. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، جب تو نماز ادا کر چکو تو پھر اللہ کا ذکر کرو، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنے پہلوؤں پر. یعنی نماز جو ہے یہ پروٹوکول والا ذکر ہے، اس کے لیے طہارت کا بھی اہتمام ہے، وضو کا بھی اہتمام ہے، استقبال قبلہ کا بھی اہتمام ہے. لیکن عام جو اذکار ہیں، صبح شام کے اذکار، سنت دعائیں، اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرنا، وہ تو صحیح مسلم میں یہاں تک موجود ہے. ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا، جنابت کا چیپٹر صحیح مسلم پڑھ لیجئے، کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے؟ تو ام عائشہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اپنے رب کو یاد کیا کرتے تھے. تو یہ جو اٹھنے بیٹھنے کے اذکار ہیں، صبح شام کے اذکار ہیں، نماز کے بعد کے اذکار ہیں، ٹوائلٹ میں جانے کی دعا ہے، اسی طریقے سے بازار میں آنے کی دعا، مختلف دعائیں جتنی ہیں، ان کے لیے کوئی وضو پروٹوکول نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب اس خوف کی حالت سے نکلو تو پھر تم ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوری کنسنٹریشن کے ساتھ یاد کرو. تو اس میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری جو ویب سائٹ ہے ahlsunnatpak.com، اس پر ہم نے سنت اذکار والے پورشن کے اندر گرین کارڈ ایک رکھا ہوا ہے جو فرض نماز کے بعد تقریباً 18 اذکار ہیں، اور ایک بلو کارڈ ہے جو کہ صبح شام کے اذکار ہیں 28 کے قریب تقریباً. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اذکار ترجمے کے ساتھ سنت دعائیں موجود ہیں، وہ ڈاؤن لوڈ کریں، ان کو یاد بھی کریں. ہم نے ویسے بھی پرنٹنگ بھی اس کی ہوئی ہے، وہ ضرور لے کر ان کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں. فَإِذَا مَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، جب مطمئن ہو جاؤ تو پھر نماز کو قائم کرو. یعنی عام حالت میں جب تم آ جاؤ پھر نماز کو اسی طریقے سے پروٹوکول کے ساتھ کرو.
ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ یہ آیات بالکل کلیئر کٹ ثبوت ہے اس بات کا کہ نماز واقعی فزیکلی ہے۔ جس طرح آج کل بعض منکرین حدیث نے کہا کہ نماز کوئی نہیں ہوتی تھی، تو ایسا معاملہ نہیں ہے۔ قرآن پاک کی آیات، درجنوں آیات اس پر گواہ ہیں کہ نماز واقعی ایک پریکٹیکل عبادت موجود تھی، اور سب سے بڑی دلیل مسلمانوں کا اجماع ہے، عملی تواتر ہے۔ اس قرآن کی اتھینٹسٹی بھی مسلمانوں کا اجماع ہے۔ ہم نے قرآن پاک اپنے سامنے نازل ہوتے تو نہیں دیکھا، لیکن مسلمانوں کے عملی تواتر اور اجماع نے اس کو نقل کیا ہے۔ پوری دنیا میں اہل سنت اہل تشیع کا کوئی اختلاف ہی نہیں اس کے اوپر، نہ کسی اور مکتب فکر کا۔ یہ پبلک میں ویسے مشہور ہے کہ وہ شیعہ 40 پاروں کو مانتے ہیں، یہ مولویوں کی منہ شگافیاں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ سیم قرآن پاک جو سعودی عرب سے چھپ رہا ہے، طلحہ یاسین کا، یہ شام کا رائٹر جس نے یہ لکھا ہے، یہی قرآن ایران سے بھی چھپتا ہے، ایک زبر زیر کا بھی فرق نہیں۔ ایران نے بھی اسی کے کاپی رائٹس لیے ہیں، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ مولویوں نے جناب ایک دوسرے کو لڑایا ہوا ہے۔ ادھر ذاکرین کہتے ہیں کہ اہل سنت جو ہے وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، ادھر یہ پٹی پڑھائی جاتی ہے قرآن کو نہیں مانتے، تو یہ عجیب کھچڑی پک چکی ہوئی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے، وقت کے اندر نماز کو پڑھنا ہے۔ اب بعض لوگوں نے اس آیت کی بنیاد پر یہ عقیدہ بنا لیا کہ وہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ احادیث جو ہیں کہ نمازیں جمع کر سکتے ہیں ظہر اور عصر کو، مغرب اور عشاء کو، وہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے، لہذا نماز اپنے اپنے وقت میں پڑھنی چاہیے۔ تو یہ بالکل نان سینس، غیر مقلدانہ اپروچ ہے۔ سلف کا منہج یہ ہے کہ ہم کتاب اللہ کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے منہج کے ساتھ سمجھتے ہیں، جنہوں نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اکتساب فیض کیا تھا۔ تو یہ ایکسیپشن موجود ہے قرآن پاک میں، کئی چیزیں ہیں جو جنرل بیان ہوئی ہیں، لیکن ان کی ایکسیپشن بھی موجود ہوتی ہے۔ جنرل رول یہی ہے کہ نماز وقت پہ پڑھنی ہے، یہ نہ ہو کہ فجر کے وقت میں عشاء پڑھ رہا ہو بندہ، عشاء کے وقت میں جو ہے وہ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہو، یہ جنرل۔ لیکن یہ جو اللہ نے آسانی دی ہے، قصر کی بھی آسانی دی ہے اور نمازوں کو جمع کرنے کی، وہ اس آیت کے خلاف نہیں، کیونکہ یہ آیت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ نازل نہیں ہوئی ہے، یہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جو تشریح کریں گے وہ معتبر ہوگی۔ ہو سکتا ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک صحیح سند کے ساتھ احادیث نہ پہنچی ہوں، اس لیے ان کو اجتہادی غلطی لگی ہو، اور انہوں نے تو خود فرما دیا کہ میرا کوئی بھی قول قرآن، سنت، اجماع اور صحابہ کرام کے اقوال کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دو۔ تو امام خود بری ہے اس معاملے میں، لیکن ان کی بنیاد کے اوپر جو لوگ کتاب و سنت کا اختلاف کر رہے ہیں وہ مجرم ہیں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے، الموطا امام محمد کے اندر بھی موجود ہے کہ مدینے کو حرم نہیں مانتے تھے، لیکن بخاری اور مسلم کی کم از کم 50 احادیث اس پر گواہ ہیں کہ مدینہ حرم ہے۔ خود احمد بریلوی صاحب نے بھی فتاوی رضویہ میں لکھ دیا کہ اگرچہ میں حنفی ہوں لیکن صحیح احادیث یہی بتاتی ہیں کہ مدینہ حرم ہے، لہٰذا اس معاملے میں میں اپنے امام کا قول چھوڑتا ہوں اور میں مدینے کو حرم مانتا ہوں۔ آج الحمدللہ ہمارے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تمام بھائی شیعہ، تمام لوگ مدینے کو حرم مانتے ہیں۔ تو جس طریقے سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول جو ان تک صحیح سند سے نہیں پہنچا ہوگا کوئی حدیث کہ انہوں نے مدینے کو حرم ماننے سے انکار کیا، جب ہمیں صحیح حدیث مل گئی تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہمیں یہی تعلیمات ہیں کہ ہم صحیح حدیث کو اپنا مذہب کے طور پر ایکسیپٹ کریں۔ تو بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ اب نماز کے اوقات کیا ہیں اس پہ تھوڑی سی گفتگو میں کروں گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز ہمیں پڑھائی جیسے ہی سورج جو ہے وہ زوال پذیر ہوا۔ زوال کو بھی سمجھ لیں، زوال کیا ہے کہ سورج صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے اور شام کے وقت غروب ہوتا ہے، تو یہ روزانہ ایک ٹریک سے گزرتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین۔ اب اس سائنٹیفک ہم ریسرچ کے پیچھے نہیں پڑتے، ظاہر ہے کہ وہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اسی میں کہہ رہا ہوں ریلیٹو موشن جو ہے سورج کی زمین کے اعتبار سے، کہ سن جو ہے وہ رائز ہوتا ہے اور سن سیٹ ہوتا ہے، صبح طلوع ہونا اور شام کو غروب ہونا۔ تو اس دوران جتنا ٹائم بنتا ہے 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے یا 13 یا 14 گھنٹے،
ان کا جو سینٹر بنے گا نا سورج کے اپنے ٹریک کے دوران، جب سورج سینٹر میں پہنچے گا اس سے جیسے ہی تھوڑا سا آگے جائے گا تو سورج زوال ہوگا، تو ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ وہ صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث موجود ہے کہ 3 اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے۔ ایک جب ایگزیکٹ سینٹر میں ہو سورج، اس کے فوراً بعد نماز ظہر کا وقت شروع ہوگا۔ جب ایگزیکٹ سینٹر میں ہوگی، یا سورج طلوع ہو رہا ہوگا، یا سورج ایگزیکٹ غروب ہو رہا ہوگا، ان 3 اوقات کے اندر نماز پڑھنا منع ہے، کیونکہ یہ شیطان کے اوقات ہیں۔ ان اوقات کے اندر سورج کی پوجا کرنے والے لوگ سورج کو سجدہ کیا کرتے تھے، ہمیں منع کر دیا گیا۔ صرف ایک ایکسیپشن دی گئی کہ اگر کسی کی اثر اس دن رہ گئی ہو تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جس نے طلوع فجر سے پہلے 1 رکعت پا لی تو اس نے فجر کی نماز پڑھ لی، اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے 1 رکعت عصر کی پا لی تو اس نے عصر کی نماز پڑھ لی۔ لیکن یہ مجبوری کی حالت میں، اس کو روٹین نہیں بنانا، ورنہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ منافق کی نماز ہے کہ سورج زرد ہونے کا انتظار کرتا ہے، پھر 4 ٹھونگے مارتا ہے، اس میں ذکر بھی اللہ کا نہیں کرتا اور فارغ ہو جاتا ہے۔ یہ منافق کی نماز ہے، نماز عصر کو ڈیلے کرنا۔ اور نماز عصر صلاۃ الوسطیٰ ہے، سب سے زیادہ تاکید کی گئی۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ کسی کی نماز عصر کا چھوٹ جانا اسی طرح ہے جس طرح اس کا مال اور اولاد اور اس کے سارے گھر والے سب کچھ لوٹ لیا جائے۔ یہ اتنی امپورٹنٹ نماز ہے صلاۃ العصر۔ تو ظہر کا وقت زوال کے فوراً بعد شروع، جیسے ہی سورج سینٹر سے تھوڑا سا آگے جائے گا۔ پھر عصر کا وقت اس وقت شروع ہوگا جب کسی بھی ورٹیکل چیز کا، کھڑی ہوئی چیز کا، یا انسان ہو یا بال پوائنٹ زمین میں سیدھا ورٹیکل گاڑ لیا جائے، اس کا سایہ اپنے سائے کے برابر پلس سایہ اصلی۔ یہ سایہ اصلی بیچ میں جمع کرنا بہت ضروری ہے، اس پر اجماع ہے۔ ضعیف حدیث بھی ملتی ہے لیکن اس پر اجماع ہے، ورنہ ہر علاقے کے اندر مصیبت بن جائے گی نماز کے اوقات کے اندر۔ سایہ اصلی کیا ہوتا ہے؟ سایہ اصلی یہ ہوتا ہے کہ سورج اپنے ٹریک کے دوران جب فجر کے بعد طلوع آفتاب ہوتا ہے اور غروب تک اپنے ٹریک کے دوران جب سینٹر میں پہنچتا ہے تو اس وقت جو ایک ورٹیکل چیز جو کھڑی ہوئی ہے اس کا جو سایہ ہوتا ہے، کم سے کم سایہ، وہ گرمیوں کے اندر تقریباً 0 ہی ہو جاتا ہے، سردیوں کے اندر تھوڑا سا ہوتا ہے، انسان کے سائے کے تقریباً آدھے تک پہنچ ہی جاتا ہے، وہ اس کو کہتے ہیں سایہ اصلی۔ وہ روزانہ مختلف ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سایہ اصلی۔ لہذا یہ جو عصر کے بارے میں بخاری اور مسلم میں آیا کہ جب انسان کا 1 مثل سایہ ہو جائے تو وہ عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا، تو 1 مثل پلس وہ سایہ اصلی شامل ہے، سایہ اصلی کے بعد 1 مثل۔ لہذا ہمارے یہ جہلم کا جو نقشہ لگا ہوا ہے نماز کے اوقات والا، یہ غلط ہے، عصر کی نماز والا۔ آج یہاں 25 فروری 2012 کو عصر کا وقت میں نے دیکھا لکھا ہوا ہے 3:11، تو وہ انہوں نے 1 مثل کے اوپر بنا دیا ہوا ہے، اعلیٰ سایہ اصلی جمع کرنا ہے۔ آج عصر کا وقت شروع ہوا ہے دراصل 3:30 میں۔ تو یہ نماز کے جو اوقات والے بھی لگے ہوئے ہیں، یہ بھی کم از کم کوئی اسلام آباد میں نقشہ ٹھیک ہے، ادھر میں نے چیک کر لیا ہے 3:30 پہ آج عصر داخل ہو رہی ہے، اور جیلم اور اسلام آباد کا 3 منٹ کا فرق ہے، 3 منٹ مائنس کر دیں تو 3:30 آ جائے گا۔ ادھر نقشہ ٹھیک بنا ہوا ہے، سافٹ ویئر بھی بنے ہوئے ہیں، آپ خود چیک کر کے دیکھ لیجیے۔ تو سایہ اصلی پلس 1 مثل، تو یہ عصر کا وقت۔ پھر عصر کا افضل وقت 2 مثل تک رہتا ہے، اس کے اندر اندر پڑھ لی جائے۔ اس سے لیٹ کریں گے تو میں نے بتایا کہ منافق کی نماز ہوگی۔ مغرب کا وقت ہوگا جب سورج غروب ہو جائے، یہ بخاری اور مسلم کی وہ حدیث میں کنٹینیو کر رہا ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی جب شفق غائب ہو گیا، یعنی غروب آفتاب کے بعد مغرب کے اندر، ہمارے ملک کے اندر مغرب کے اندر ایک سرخی سی ہوتی ہے، جب وہ سرخی غائب ہو جائے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب انگلینڈ کے اندر وہ سرخی رات کو 2:30-3 بجے جا کے غائب ہوتی ہے، یہ بھی پرابلم ہوتا ہے۔ تو سرخی جب غائب ہوگی تو اس وقت پھر عشاء کا وقت شروع ہوگا۔ اور عشاء کا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کو عموماً ڈیلے کر کے پڑھا کرتے تھے، تھوڑی دیر کر کے، باقی ساری نمازوں کو اول وقت میں پڑھتے تھے۔ اور پھر اسی حدیث میں بخاری اور مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز تاریکی کے اندر ادا فرمایا کرتے تھے۔ البتہ جامع ترمذی میں ایک حدیث ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل نماز یہ ہے کہ جب خوب روشنی ہو جائے اس وقت فجر کی نماز پڑھی جائے۔
لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ سلف کا منہج بھی لکھ دیا کہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ صبح کاذب کے وقت نہ پڑھ لی جائے. دو صبح ہوتی ہیں، ایک صبح صادق ہوتی ہے، ایک صبح کاذب. یعنی ختم سحری سے پہلے بھی ہلکی سی روشنی نکلتی ہے، وہ فجر کا وقت نہیں شروع ہوا ہوتا لیکن روشنی ہوتی ہے. جب وہ روشنی صحیح پھیلے اور ختم سحری ہو جائے، صبح صادق ہو جائے اس وقت، تو اس سے مراد وہ روشنی پھیلنا ہے. لیکن یہ بھی موجود ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کافی ڈیلے کر کے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے. بہرحال طلوع آفتاب سے پہلے پہلے جو فجر پڑھ لے گا تو پڑھ سکتا ہے. تاریکی کے معاملے میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. رمضان شریف کے اندر ہمارے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تمام بھائی اول وقت میں فجر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور عام دنوں میں جو بیچارے اول وقت میں پڑھتے ہیں ان کو یہ کہتے ہیں دیکھو جی اتنی جلدی یہ نماز کھڑی کر دیتے ہیں. تو خود دوغلی پالیسی کی ہوئی ہے اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے. ہم نہ ان کو تان کرتے ہیں نہ ان کو تان کرتے ہیں. کوئی لیٹ پڑھتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. طلوع آفتاب سے پہلے پہلے پڑھ لی تو بالکل ٹھیک ہے. اچھا، صحیح مسلم میں ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیز موجود ہے نماز کے اوقات. اس میں پھر آتا ہے کہ عشاء کا وقت آدھی رات تک رہتا ہے اور عصر کا وقت سورج زرد ہونے تک رہتا ہے. یہ دو باتیں ہیں. اس حدیث سے بعض لوگوں نے یہ دھوکہ کھایا کہ عشاء کا وقت آدھی رات کے بعد ختم ہو جاتا ہے. آدھی رات سے مراد کیا ہے کہ غروب آفتاب کے وقت آپ شروع کریں اور فجر کا وقت شروع ہونے تک پوری رات اس کا نصف کر لیں، وہ آدھی رات. تو یہ بھی سلف کے منہج کے خلاف ہے. اصل میں صحیح مسلم میں تو عدم ذکر ہے، لیکن مصنف ابن ابی شیبہ میں ہمیں ڈیٹیل کے ساتھ پھر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ افضل وقت عشاء کا آدھی رات تک ہے. البتہ عشاء کا وقت فجر تک رہتا ہے، کیونکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے عشاء پڑھ لی تو اس نے کوئی دیر سے نماز نہیں پڑھی، اس کی نماز ہو گئی. اب اگر کوئی کہنے جی مسلم میں تو آدھی رات ہے، تو اس میں آپ پھر وہ کیوں بھول گئے کہ مسلم میں ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ عصر کا وقت سورج زرد ہونے تک رہتا ہے. اور بخاری مسلم میں موجود ہے جس نے غروب آفتاب سے پہلے ایک رکعت بھی پا لی اس نے عصر پڑھ لی. پھر کہیں گے نہیں نہیں نہیں، وہ افضل وقت ہے کہ زرد ہونے سے پہلے پہلے پڑھ لیا جائے. باقی اگر کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے زرد ہوتے وقت بھی نماز ہو جائے گی. تو ادھر بھی بھائی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ افضل وقت ہے آدھی رات سے پہلے، ورنہ پوری رات عشاء کا وقت رہتا ہے. یہ مسئلہ لوگوں کو، بہت کم لوگوں کو یہ بات پتہ ہے. حنفی تو اس پہ عامل ہیں، وہ بائی چانس ہی بائی ڈیفالٹ چل رہے ہیں اس پہ. لیکن جو سلفی ہیں ان کو اس معاملے میں کافی حد تک دھوکہ لگا ہوا ہے. اس لیے میں نے یہ بات کھول کر بیان کر دی ہے کہ یہ معاملہ اس طرح نہیں جس طرح وہ بیچارے سمجھ رہے ہیں. اچھا، عصر کی نماز کے ٹائم کے بارے میں ہی اختلاف ہے. باقی ساری نمازوں کے جو اوقات ہیں ان پر تقریباً اتفاق موجود ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. فجر میں، ظہر میں، مغرب میں، عشاء میں. اصل مسئلہ آیا عصر کی نماز کے اوپر، کیونکہ شیطان ہمیشہ کریٹیکل چیز کو ایڈریس کرتا ہے. عصر کی نماز صلاۃ الوسطیٰ تھی، یہ سب سے اہم نماز تھی. اور بخاری اور مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے سخت الفاظ نکل گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہماری صلاۃ الوسطیٰ عصر کی نماز غزوہ احزاب کے دوران ضائع کروا دی. اتنی امپورٹنٹ نماز ہے. تو شیطان نے اس مسئلے میں جو ہے نا ایمبیگوٹی ڈال دی اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا جی 2 مثل سائے کے بعد عصر پڑھنی ہے. حالانکہ میں ایمانداری سے آپ کو کہتا ہوں آپ تمام حدیث کی کتابیں اٹھا کے پڑھیں، صحیح بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک، اس کے علاوہ بھی آپ کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں. عصر کا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت عصر کی نماز پڑھایا کرتے تھے جب سورج خوب روشن ہوا کرتا تھا. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عصر کی نماز پڑھاتے، ہم عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اونٹ کو ذبح کرتے، اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد اس کے 10 حصے کرتے، اس کے بعد اس کا گوشت پکاتے اور پھر کھا بھی لیتے، اور ابھی بھی مغرب کا وقت نہیں شروع ہوتا تھا. اب مجھے بتائیں یہ عصر کا وقت کون سا بنتا ہے؟ اب مولوی جو ہے وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، آپ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہو سکتا ہے 5-6 کسائی جڑ جاتے ہوں، یہ ہوتا ہو وہ ہوتا ہو. اب یہ لکھا ہے غلام رسول سعیدی صاحب نے نا صحیح مسلم کی جب یہ حدیث آئی تو پریشان ہو گئے. انہوں نے تو اپنے مسلک کی حفاظت کرنی تھی. میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، میرے استاد ہیں، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں. کافی معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر حق واضح کیا ہے. تو انہوں نے اس طرح کی پھر بحثیں کی ہیں کہ جی کتنے کسائی لگ جاتے ہوں گے، پھر یہ کرتا ہوگا وہ کرتے ہوں گے. حالانکہ جو بیچارہ بتا رہا ہے یہ بات، جو صحابی، اس کے دماغ میں بھی نہیں ہے کہ لوگ یہ کام کریں گے بعد میں. وہ تو اصل میں بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اونٹ ذبح ہوتا تھا، اونٹ کے 10 حصے ہوتے تھے، ان کو پکایا جاتا تھا، پکا کے کھا بھی لیتے تھے، مغرب کا وقت شروع نہیں ہوتا تھا. تو کم از کم بھائی 2 گھنٹے تو اس میں چاہیے، 2 سے 2.5 گھنٹے.
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں علم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو, اور اس میں اہل علم کسائی ہوں گے ہر معاملے میں. جیسے جیولوجی کی فیلڈ کے لوگ قرآن پاک میں آیات آئیں گی, جیولوجسٹ بتائے گا. ایمبریولوجی کی ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے بناتا ہے, ایک ایمبریولوجسٹ بتائے گا. باٹنی کی فیلڈ سے آیات آئیں گی, ایک باٹنی والا بتائے گا. اسی طریقے سے کسی کسائی کو جو اونٹ ذبح کرتا ہے اس کو کہیں بھائی آپ ذرا ٹائم کیلکولیٹ کر کے بتائیں. مولوی نہیں بتائے گا, مولوی اس میں آلو ذکر ہے ہی نہیں ہے. مولوی تو شاید مرغی بھی نہ ذبح کر سکتا ہو, وہ ہمیں کیسے بتائے گا؟ ہاں, جو قصاب ہوگا وہ بتائے گا کہ اونٹ ذبح کرنے میں 10 حصے بنانے میں وہ دسے گا جناب کتنا مسئلہ ہوتا ہے 10 حصے بنانا. یہ عید کے دنوں میں آپ نے دیکھا نہیں ہے, تول کے الگ کرنا. اتنا بڑا اونٹ, اس کی کھال اتارنے میں کتنا ٹائم لگے گا. اب کوئی ہوتا ہے یہ کہ جی کھال سمیت ہی پکا لیتے تھے. یہ بہت بڑا ظلم ہے. تو بالکل واضح یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ عصر کا وقت کس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے. اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے اوقات میں سو جائے یا نماز بھول جائے تو جیسے ہی اس کو یاد آئے یا وہ جاگ جائے تو اس وقت وہ نماز ادا کر لے, یہی نماز کا کفارہ ہے. جیسا کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک سفر کے دوران غزوہ تبوک سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا, لیٹ نائٹ ہو گئی تھی, کہ یا تو ہم فجر پڑھ کے سوتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ بھی اسی طرف تھا, لیکن کچھ صحابہ یہ چاہتے تھے کہ تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں اور ایک بندے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں, فجر کے بعد ہمیں اٹھا دے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اس کے لیے جو اس کی حمایت میں نہیں تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کا ریگارڈ کرتے ہوئے فرمایا چلو ٹھیک ہے, اور سیدنا بلال کی ڈیوٹی لگا دی. اللہ کا کرنا ہوا سیدنا بلال کو بھی نیند آ گئی اور سورج اچھا خاصا بلند ہو گیا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی, انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ظاہر ہے کہ نماز فجر کا وقت جو ہے فوت ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وقت ہے نماز ادا کرنے کا. سیدنا بلال نے اذان دی, اقامت دے کر جماعت کے ساتھ نماز, سورج نکلا ہوا چاش کے وقت میں نماز فجر ادا کی گئی. تو اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ کبھی ایسا مان, لیکن یہ روٹین نہیں ہونی چاہیے, روٹین نہیں. وہ بھی سن لیں, وہ پھکی بھی لے لیں. صحیح بخاری کتاب التعبیر چیپٹر میں موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑا خواب دکھایا گیا تھا, طویل خواب. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا منظر یہی دکھایا گیا تھا کہ ایک شخص ہے جس پر عذاب یہ ہو رہا ہے کہ ایک بھاری بھرگم پتھر فرشتے اٹھا کے اس کے سر پہ مارتے ہیں, اس کا سر فلیٹ ہو جاتا ہے. بولے اعوذ باللہ, تکلیف کے ساتھ. کیا تکلیف ہوگی؟ پھر اس کا سر صحیح ہوتا ہے, پھر فرشتے پتھر مارتے ہیں, اور مسلسل یہ عذاب جاری ہے. صحیح بخاری میں. یہ کسی عام بندے کا خواب نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب, وحی الہی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں بتایا گیا, اس کے علاوہ بھی اور مناظر دکھائے گئے, اور اینڈ پہ بتایا گیا کہ آپ نے جو پہلا منظر دیکھا تھا یہ اس شخص کے بارے میں تھا جس نے قرآن یاد کر کے بھلا دیا تھا اور نماز کے اوقات میں سو جایا کرتا تھا. لہذا تصویر کے دونوں رخ سامنے رکھے. یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ کہ جی میری نیت تو تھی رات کو 2:30 بجے سو رہا ہے اور فجر کے وقت آنکھ نہیں کھلی, جی میری نیت تھی. ایسا نہیں. اہتمام کر کے, جس کو فکر ہوگی فجر کے وقت اٹھنے کی وہ ضرور اہتمام کر کے رات کو سوئے گا, ٹائم کے اوپر الارم لگائے گا. اگر آج اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ جس نے فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی اس کو چوک میں کھڑا کر کے اس کی قمیض اتار کے جو ہے وہ 50 کوڑے لگائے جائیں گے گورنمنٹ کی طرف سے, تو دیکھ لیں لوگوں کی کس طرح آنکھ کھلے گی. اور اس کے برعکس اگر لالچ دی جائے کہ جو فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں پڑھے 5,000 روپیہ فی نماز دیا جائے گا اس کو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے, دوسری صف والے کو 3,000, تیسری والے کو 1,000, تو کیا حال ہے؟ پہلی صف میں جگہ ملے گی؟ کبھی نہیں ملے گی. اور یہ فتویٰ, گاڑا فتویٰ سن لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کے اوپر عشاء اور فجر کی نماز بھاری ہے. منافق پہ, جس کا کنوکشن والا ایمان نہیں ہے, جس کا کنوکشن والا ایمان ہوگا اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگا, اس کے لیے نمازیں بھاری نہیں ہوگی. قطعاً نہیں ہو سکتا کہ اس کے لیے نمازیں بھاری. ہم یہاں میں ضمناً ایک آپ کو ایک نیو مسلم امریکن, اب نیو مسلم بھی نہیں رہا, اس کو مسلمان ہوئے بھی تقریباً 15-20 سال ہو چکے ہیں,
اس کی کتاب بھی چھپی تھی انگلش میں، اردو میں ترجمہ ہوا، سر تسلیم خم ہے، سمعنا و اطعنا۔ تو امریکن مسلمان تھا، بڑی لمبی اس کی سٹوری ہے، اس میں وہ کہتا ہے مسلمان ہونے کے بعد سب سے مشکل میرے لیے فجر کی نماز تھی، لیکن ظاہر ہے وہ نیو مسلم تھا، کوئی ہماری طرح کا روایتی مسلمان تو نہیں تھا جس کے ذہن میں کہیں بات ہو گیا اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا، جو مرضی کرو، یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام مس یوز کرتے ہیں ہم لوگ۔ تو وہ نیو مسلم تھا، وہ کہتا ہے فجر کی نماز میرے لیے بڑی مشکل تھی، تو میں نے 3 گھڑیاں خریدی، اندازہ کریں۔ مثلا فجر کی نماز اگر 5 بجے ہے نا، تو اس نے گھڑی کے اوپر الارم لگایا، ایک گھڑی کے اوپر 4:30 کا الارم، اور اس کو اپنے سرانے رکھ لیا۔ دوسری گھڑی کے اوپر اس نے 4:40 کا الارم لگایا اور گھر اپنے بستر سے تھوڑا سا دور ڈائننگ ٹیبل کے اوپر یا کسی ٹیبل پہ رکھ دیا، اور تیسری گھڑی کا اونچا الارم لگایا، اس کو 4:50 کا الارم لگایا اور اس کو واش روم کے دروازے کے پاس رکھ دیا۔ کہتا ہے جب رات کو نیند کے وقت پہلا الارم بولتا تھا، پہلے کو تو میں ویسے ہی نیند میں بند کیا کرتا تھا جس طرح لوگ کر دیتے ہیں آج نماز کے لیے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ بولے اعوذ باللہ۔ شرک خالی قبروں کے آگے معبود سمجھ کے سجدہ کرنا اور نظر و نیاز کرنا نہیں ہے، یہ بھی شرک اصغر کی ایک فارم ہے کہ انسان اپنے بسترے کو فوقیت دے دے فجر کی نماز کے اوپر، اپنی نیند کو پرائورٹی دے فجر کی نماز کے اوپر۔ تو کہتا ہے پہلا الارم میں بند کر دیتا، پھر کیا ہوتا، 10 منٹ بعد دوسرا الارم، اس کے لیے وہ کہتا ہے مجھے بسترے سے اٹھ کے ذرا دور جانا پڑتا، تھوڑے قدم چلتا، تھوڑی سی نیند جو ہے وہ کھل جاتی، وہ الارم بھی بند، پھر آگے لیٹ جاتا، پھر ہلکی سی آنکھ آتی، تیسرا الارم جب بولتا 4:50 والا، اور وہ تھا واش روم کے دروازے کے آگے، کہتا وہاں تک پہنچتا، پھر میں اپنے دل کو کہتا واش روم کے دروازے پہ آ گئے، چلو اندر واش بیسن پہ جا کے وضو کرو، فجر کی نماز پڑھ ہی لو۔ اس طریقے سے اس نے کنٹینیوس اپنے آپ کو نماز کا عادی کیا۔ لیکن ادھر مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں، ابھی ان کو بتانا پڑتا ہے کہ جناب داڑھی رکھنا سنت ہے، ان کو بھی سمجھانا پڑتا ہے، عورتوں کو بتانا پڑتا ہے کہ چہرے کا نقاب کرنا امہات المومنین رضی اللہ عنہن کی سنت ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کو سمجھاتے سمجھاتے تھک جاتے ہیں، اور ایک غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو وہ دیکھ لیں۔ یوسف ایسٹس پروٹیسٹنٹ عیسائی تھا، وہ کہتا ہے میں اتنا امیر تھا کہ میرے ایک چیک پہ میں بوئنگ 747 خرید سکتا تھا، اتنا امیر پادری امریکہ کے اندر، مسلمان ہوا 80s کے اندر۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک عیسائی عورت کا فون آیا، وہ کہنے لگی جی میں قرآن پاک پڑھنے کے بعد اس رزلٹ پہ پہنچی ہوں کہ اسلام ہی سب سے ٹرو ریلیجن ہے، تو میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں حجاب نہیں کر سکوں گی، یہ ذرا مشکل کام ہے۔ تو یوسف ایسٹس کہتا ہے کہ میں نے اس کو کہا خیر ہے تم مسلمان تو ہو جاؤ نا، حجاب بعد میں دیکھی جائے گی۔ اس نے پتا کیا جواب دیا آگے سے، اس نے کہا وہ مسلمان ہوگی عورت جو حجاب نہیں کرتی ہوگی، جبکہ میں نے خود قرآن و سنت میں یہ بات پڑھی ہے کہ مسلمان عورت کو حجاب کا کتنی سختی سے حکم ہے، یعنی میں مسلمان رہ جاؤں گی پڑھنے کے بعد بھی اور حجاب پہ میں عمل نہ کروں، یعنی اس نے یہ چیز اپنے اوپر فکس کر لی کہ ہو مسلمان اور اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن مسلمان کو نہیں یہ بات سمجھ آئے گی، تو کہنے لگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کلمہ بھی پڑھوں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام بھی مانوں اور مرضی اپنی خواہش نفس کی کروں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کہنے لگی نہیں اس طرح تو میں ایمان نہیں لے کر آؤں گی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جی 5-6 مہینے گزرے تو اس نے مجھے فون کیا کہ اب میں نے اپنے آپ کو اس حالت میں مضبوط کر لیا کہ میں ایمان کے لیے تیار ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کرو، پھر وہ مسلمان ہوگی۔ لیکن یہاں میں ایک شرعی مسئلہ بتا دوں، یوسف ایسٹس نے جو اس کو مشورہ دیا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا کتاب و سنت کے مطابق، کیونکہ اس دوران اگر اس کی موت آ جاتی تو وہ دوزخ میں چلی جاتی۔ اس کو کوئی دلیل نہ بنائے، کلمہ پڑھا کر مسلمان ضرور کر لینا چاہیے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جنت پکی ہو جائے۔
جس طرح کہ مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی لڑکے کی موت کے وقت اس کے سراہنے گئے. باپ اس کا یہودی تھا. اب باپ کے ڈر کی وجہ سے وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت اس کو کوشش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تم میری رسالت کی گواہی دے دو، میں اللہ کے حضور تمہارے لیے دعا کروں گا. وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمت دی، اس نے کلمہ پڑھا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھل اٹھا کہ میرا ایک امتی دوزخ سے بچ کر جنت میں جانے والا بن گیا. تو آخری وقت تک کوشش کرنی چاہیے. کوئی پتہ نہیں انسان کے اوپر کوئی لمحہ ایسا آ جائے کہ اس کو بات سمجھ آ جائے. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی، نماز کے اوقات سے اور پھر فجر کی نماز سے. آخر میں آپ کو آج کے درس کے حوالے سے یہ آخری بات بتا دوں کہ آپ پیچھے 2-3 منٹ رہ گئے کہ آج 25 فروری 2012 ہے. تو آج ہمارے جہلم شہر کے اندر فجر کا وقت 5:18 پر شروع ہوا. یعنی 5:18 سے پہلے آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آدھی رات سے پہلے پڑھیں. ختم سحری ہوتے ہی 5:18 پہ فجر کا وقت شروع. پھر طلوع آفتاب ہوا 6:38 پر، 6:38 پر سورج نکل آیا. اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے نماز پڑھنا منع ہے. اس میں بھی بڑا اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں 15 منٹ، بعض کہتے ہیں 17 منٹ، بعض کہتے ہیں 9 منٹ، بعض کہتے ہیں 20 منٹ. حالانکہ حدیث میں کہیں یہ بات موجود نہیں، سوائے اس کے کہ ایگزیکٹ اس وقت میں نماز پڑھنا حرام ہے جب سورج باہر نکل رہا ہو. مثلا یہ سورج نکل رہا ہے تو سورج ہلکا سا اپنا منہ باہر نکالے گا، جب یہ پوری ٹکیا اس کی باہر آ جائے گی نا تو وہ پورا باہر نکل آیا تو نماز پڑھ سکتے ہیں. تو یہ زیادہ سے زیادہ 8-9 منٹ ہی بنتے ہیں. کوئی احتیاط کرنی ہے 10-12 منٹ کر لیں، ورنہ سورج کی ٹکیا جیسے ہی باہر آ جائے گی پوری، وہ ٹرانزیشن جو پیریڈ ہے باہر نکلنے کے دوران کے آدھا اندر آدھا باہر، اس دوران نماز پڑھنا حرام ہے. جیسے ہی باہر آئے آپ اشراق پڑھ سکتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے وہ 5-7 منٹ کے اندر ہی سورج فوراً باہر آ جاتا ہے. تو نماز آپ فجر کی اس وقت پڑھ سکتے ہیں اگر کسی کی رہ گئی ہو، اور سنت بھی ساتھ پڑھیں گے. اور یہاں یہ بھی مسئلہ سن لیں کہ افضل یہی ہے کہ فجر کی سنتیں اگر کسی کی چھوٹ جائیں تو وہ اشراق کے وقت میں پڑھے. فجر کے فرضوں کے فوراً بعد پڑھنا بھی جائز ہے. جامع ترمذی میں ضعیف سند کے ساتھ اور صحیح ابن خزیمہ میں اور ابن حبان میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے ایک صحابی نے فجر کے فرضوں کے بعد 2 رکعتیں پڑھی تھیں اپنی وہ والی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خاموشی اختیار فرمائی تھی. جواز موجود ہے، لیکن جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کی فجر کی سنتیں چھوٹ جائیں وہ اشراق کے وقت میں پڑھے. اور اس میں یہ شرط بھی نہیں ہے کہ بیٹھا رہے اتنی دیر. یہ نہ حنفی شرط لگاتے ہیں اور نہ باقی لوگ لگاتے ہیں، یہ لوگوں نے خود بنائی ہوئی یہ شرط. تو فجر کی سنتیں اس وقت میں پڑھیں وہی افضل ہے. اشراق کے وقت کے اندر آ کے فجر کی 2 سنتیں ادا کر لی جائیں. تو وہ وقت 4 سے 5 منٹ. پھر طلوع فجر ہوا 6:38 پہ. 6:38 میں آپ 10 منٹ جمع کر لیں، 6:48 کے بعد آپ اشراق پڑھ سکتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے اچھا خاصا بلند ہونے تک، صحیح مسلم میں حدیث ہے، مسجد میں بیٹھے رہتے تھے، اشراق پڑھ کے جایا کرتے تھے. پھر یہ اشراق کا وقت کب تک رہے گا؟ جب تک کہ ظہر کا وقت شروع نہیں ہو جاتا، اس سے 5-7 منٹ پہلے تک. سورج درمیان میں نہیں جب تک پہنچ جاتا، وہ دوسرا مکروہ وقت آئے گا. جب سورج ایگزیکٹ درمیان میں ہو، یعنی ظہر کا وقت داخل ہوتے وقت، یعنی 12:19 پہ آج ظہر کا وقت داخل ہوا ہے، تو 12:19 میں سے 10 منٹ نکال لیں، یعنی 12:09 سے پہلے اشراق یا چاشت یا اوابین یا دوہا، یہ تمام ایک ہی نماز کے نام، کوئی اور فرق نہیں ہے. یہ ساری منہ شگافی ہیں. اوابین کی نماز بھی یہی ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے. اوابین کی نماز یہ ہے کہ جب اونٹنی کے بچے کے پاؤں گرم زمین پر جلنے لگیں اس وقت توبہ کرنے والوں کی نماز ہے. اوابین کی نماز جو مغرب کے بعد 6 نفل پڑھے جاتے ہیں وہ ضعیف سند سے موجود ہیں، صحیح سند سے نہیں. وہ اوابین نہیں، اوابین یہی اشراق، چاشت، دوہا، اوابین، یہ ساری نمازیں دن کی نمازیں یہی ہے. 2 سے لے کر 12 رکعت تک. 4 رکعت عموماً صحابہ کرام سے ثابت ہے. تو ظہر کا وقت شروع ہوا 12:19 پہ. تو 12:19 سے 10 منٹ پہلے تک آپ کوئی نماز اس 10 منٹ میں نہیں پڑھ سکتے. 12:19 کے فوراً بعد ظہر پڑھ سکتے ہیں کسی بھی وقت. پھر ظہر کا وقت رہے گا عصر تک. 3:30 پہ آج عصر شروع ہو رہی ہے ہمارے جہلم کے اندر.
تو تمام نمازیں ایک دوسرے کے اندر داخل ہوتی ہیں سوائے فجر کے. فجر کی نماز کے وقت کے بعد 5-7 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے. باقی زور ختم ہوگی، اثر شروع ہوگی، اثر ختم ہوگی، مغرب شروع ہوگی. لیکن وہ زرد ہونے سے پہلے پڑھنا میں پہلے بتا چکا. تو آج مغرب کا وقت ہے 6:01. تو 6:01 سے بھی آپ 10 منٹ پہلے مائنس کر لیں. اس دوران بھی کوشش کریں نماز نہ پڑھیں، وہ منافق کی نماز ہے. لیکن اگر لیٹ ہو گئی ہے تو پڑھ سکتے ہیں. اور عشاء کی نماز 7:21 پہ آج جہلم کے اندر وقت داخل ہو رہا ہے عشاء کی نماز کا. تو 7:21 تک عشاء کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. یہ جو بات کہتے ہیں تارے نظر آ جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے. تو 6:01 سے 7:21 تک 1 گھنٹہ 20 منٹ سے لے کر 1 گھنٹہ 38 منٹ تک ہمارے اس ایریے کے اندر مغرب کا وقت ویری کرتا رہتا ہے. پورے سال میں 1 گھنٹہ 20 منٹ تو رہتا ہی رہتا ہے. اور عشاء کا وقت پھر فجر تک رہے گا، لیکن افضل وقت ہے آدھی رات تک. فجر کا وقت یعنی کہ 5:18. اور آخری مسئلہ اس میں سن لیجئے، وہ یہ ہے کہ فجر کے وقت بعض لوگ امام جماعت کرا رہا ہوتا ہے، پیچھے سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جب فرض نماز کی اقامت کہہ لی جائے اس کے بعد کوئی نماز جائز نہیں ہے. تو جب فجر کی نماز کھڑی ہو جاتی ہے پیچھے آگے سنتے نہ پڑھیں، یہ سخت ناپسندیدہ عمل ہے، بلکہ ایسی سنتیں باطل ہیں. جب بعد میں فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور اشراق کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو جلدی ہے تو فوراً بعد پڑھ لیں، اور اگر آپ بیٹھ سکتے ہیں تو افضل وقت ہے اشراق کے وقت میں فجر کی سنتے پڑھیں. لیکن اس طریقے سے فرضوں کا مذاق نہ اڑائیں. دوسری طرف اپنی حالت یہ ہے کہ کوئی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ لے، اس کو کہتے ہیں دیکھیں جی امام قرات کر رہے ہیں، پیچھے فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرات نہیں سنتے. اور خود امام قرات کر رہے ہیں، پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو کتنا ظلم ہے. تو اس معاملے میں افراط و تفرید کا شکار نہیں ہونا چاہیے، پینڈولم درمیان میں رہنا چاہیے. آج میری کوشش تھی میں کافی سارا کور کروں گا، لیکن یہ مسائل بڑے ضروری تھے، کیونکہ ان مسائل کو آج کل کوئی پازیٹیو انداز میں فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر بہت کم لوگ ہیں جو ایڈریس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے حق بات کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو ہمارے دلوں سے معاف کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.